مولانا ابراہیم آروی کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے پہل جو تعلیم حاصل کی وہ دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور میں حاصل کی. سہارنپور میں وہ مشہور محدث مولانا احمد علی سہارنپوری سے انہوں نے اکتساب فیض کیا، حدیث پڑھی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری بدذوقی کہہ لیجئے، بے ذوقی کہہ لیجئے، اور نئی نسل جو ہے اس کے ترجیحات کہہ لیجئے کہ ان کو اپنے پرانے بزرگوں کا کم پتہ ہوتا ہے. یہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کو گویا فراموش کر دیا گیا. یہاں ایک عظیم الشان مدرسہ بنا جسے مولانا نوشہروی نے لکھا ہے کہ جماعت اہل حدیث کی پہلی یونیورسٹی کہنا چاہیے. اہل علم میں یہ بات مشہور ہے اور عام عوام ہمارے نوجوان نہیں جانتے کہ مدرسہ احمدیہ میں سب سے پہلے ہاسٹل سسٹم شروع ہوا. اور علامہ شبلی نعمانی نے اس پہ ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، کہا ہے کہ جو یہ ہاسٹل کی بدعت ہے یہ ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات سے آئی. مولانا ابراہیم آروی کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی، حالت حرام. سر سید احمد خان نے جو یہ لکھا ہے کہ میں وہابی 3 قسمیں قرار دیں، کریلا نیم چڑھا والا، تو وہ بھی انہی کے نام ختم ہے. وہ نیم چڑھا کریلا انہوں نے خود کو بھی قرار دیا تھا. مولانا کی شخصیت اتنی معروف رہی کہ مولانا ابراہیم آروی کا شمار ندوۃ العلماء کے بانیوں میں سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ دبستان نظیریہ وہیں سے چل رہا ہے شخصیات کے حوالے سے، اور ہمارے اس سیریز میں مستقل مہمان تنزیل صدیقی صاحب ہیں. آج کی ہماری شخصیت ہے مولانا ابو محمد ابراہیم، جو میاں صاحب کے بڑے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں اور ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں، اور اپنے بعض کارہائے نمایاں کی وجہ سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری بدذوقی کہہ لیجئے، بے ذوقی کہہ لیجئے، اور نئی نسل جو ہے اس کے ترجیحات کہہ لیجئے کہ ان کو اپنے پرانے بزرگوں کا کم پتہ ہوتا ہے. یہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کو گویا فراموش کر دیا گیا، جبکہ ان کی اہمیت اس درجہ مسلمہ ہے کہ آپ ان سے، اگر آپ اپنی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان سے صرف نظر ہی نہیں کر سکتے. تو پہلے تو شکریہ تنزیل صاحب کا جو اتنا وقت ہمیں دے رہے ہیں. آپ کا شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک جو جملہ میں نے بولا کہ ان سے ہم نے صرف نظر کیا خیال آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ یہ بہت بڑی شخصیت ہے. میں نے ان کو سنگ میل کہا. جی ہاں. ہماری تاریخ کا سنگ میل ہے. جی ہاں. اور یہ بھی ہے کہ ہماری نئی نسل ان کو جانتی نہیں ہے. آج انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے توسط سے اور نہاد اسٹوڈیو کے توسط سے ان کی شخصیت کا کچھ ایسا تعارف کرائیں گے کہ ہماری نئی نسل میں اللہ رب العزت نے چاہا تو ایک ذوق پیدا ہوگا ان جیسا کام کرنے کا اور ان کی شخصیت کو مزید پڑھنے کا. تو انشاءاللہ بالکل اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم اس کا سبب بن جائیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اگر وہ یہ پروگرام دیکھیں اور ان کو بھی کچھ پتہ چلے. اور میں یہاں پہ رک کے دیکھیے درد دل سے میں کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے سارے نوجوان نسل تو ہمارا پروگرام نہیں دیکھ رہی، لیکن کم از کم جو پچھلے پروگراموں کا فیڈ بیک آیا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ بہت سے علماء جو خطیب بھی ہیں، جو لکھنے لکھانے کا شغف بھی رکھتے ہیں، انہوں نے ہمارے پچھلے پروگرام دیکھے اور جو فیڈ بیک آیا بڑا شاندار قسم کا آیا تو انہوں نے پسند بھی کیا. ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ مولانا داؤد غزنوی پہ ہم پروگرام کرتے ہیں، علامہ احسان علی ظہیر پہ ہم پروگرام کرتے ہیں، حضرت میاں صاحب پہ ہم نے پروگرام کیا، یا مولانا صلاح اللہ امرسری کے اوپر پروگرام کیا، تو ان کی شخصیات معروف ہیں، نئی نسل بھی ان کو جانتی ہے. لیکن کئی شخصیات ایسی ہیں جو زمانے کی ستم ظریفی کہہ لیجئے کہ وہ اس حد تک اپنا تعارف نہ پا سکیں جو ان کی اہمیت تھی. تو میں ان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ جب اس طرح کی شخصیت کے اوپر پروگرام ہو تو وہ ضرور اپنے، اگر وہ مدرسے میں تدریس کرتے ہیں تو اپنے طلباء کو کہیں کہ جی یہ پروگرام دیکھیں یا ان شخصیات کے بارے میں پڑھیں. تو ہم آگے چلتے ہیں. مولانا ابراہیم جو حضرت میاں صاحب کے شاگرد تھے اور ان کا تعلق بھی صوبہ بہار سے تھا اور بڑی تاریخ ساز شخصیت ہے. میں تنزیل صدیقی صاحب سے کہوں گا پہلے تو ان کے ابتدائی حالات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں. اچھا، ان کا تعلق تھا آرا سے. آرا ہماری اہل حدیث تاریخ کا ایک سنگ میل ہے. جی پہلے تو آرا کا تعارف کروائیے نا. ہماری نئی نسل نے تو اپنی عدم رغبت کے ساتھ سبب آرا کے اوپر ہی آرا چلا دیا نا. جی آرا کے اوپر آرا چلا دیا ان لوگوں. تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر آرا کا ہو جائے. تو آرا ایک تو سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین کا بھی ایک بڑا مرکز تھا اور اس کا ایک محلہ تھا ملکی محلہ کے نام سے، اور مولانا ابراہیم آروی کا تعلق اسی محلے سے بھی تھا اور اسی خاندان سے تھا جو سید احمد شہید کی جماعت مجاہدین سے ایک متاثر خاندان تھا، یعنی ایک پس منظر بھی آ گیا. پھر آرا کی جو صحیح بہار آئی ہے خود مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے آئی، ان کی کاوشوں سے آئی.
یہاں ایک عظیم الشان مدرسہ بنا جسے مولانا نوشہروی نے لکھا ہے کہ جماعت اہل حدیث کی پہلی یونیورسٹی کہنا چاہیے، وہ تھا مدرسہ احمدیہ آرا۔ اس کے علاوہ ان مدرسوں کی بڑی برکت یہ رہی کہ یہاں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا، جلسہ مذاکرہ علمیہ، جہاں بڑے بڑے اکابر اہل علم یہاں تشریف لائے۔ انہی جلسوں میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی تاسیس بھی عمل میں آئی۔ پھر یہاں سے کتابوں کی نشر و طباعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ ساری جو خدمت ہے یہ مولانا ابراہیم ماروی کی خدمت ہے، جس پہ ہم مولانا کی شخصیت پہ جب بات کریں گے تو مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم جو مولانا میاں صاحب کے حوالے سے کچھ تذکرہ کرنا چاہیے کہ میاں صاحب کے یہ شاگرد رہے ہیں، ان کے دور شاگردی کا دور کون سا تھا، اور پھر وہاں پہ جو وقت گزارا اس والے سے اگر کوئی بات کی جائے تو پھر ہم آرا میں پہنچیں۔ ٹھیک، مولانا ابراہیم ماروی کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے پہل جو تعلیم حاصل کی وہ دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور میں حاصل کی۔ سہارنپور میں وہ مشہور محدث مولانا احمد علی سہارنپوری سے انہوں نے اکتسابی فیض کیا، حدیث پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے سید نظیر حسین محدث دہلوی سے بھی اکتسابی علم کیا، اور یہاں وہ میاں صاحب سے پڑھنے کے بعد جو ہے مسلک اہل حدیث کی طرف ان کا رجحان بنا اور وہ عامل بالحدیث ہوئے۔ حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے امرتسر میں مولانا عبداللہ غزنوی سے بھی استفادہ کیا، اور جب وہ حجاز مقدس تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے دو مشہور محدثین ہیں، ایک تو ہیں شیخ محمد بن عبد الرحمن سہارنپوری، یہ سلفی عالم بزرگ تھے، سہارنپور سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے اور وہیں مستقل انہوں نے اقامت اختیار کر لی تھی۔ جو تاریخ کی قدیم کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ مکہ میں علماء اہل حدیث پہ قیامت برپا ہوئی، جس کا ذکر مولانا آزاد نے بھی کیا ہے، ان میں ماخوذین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے جو صاحب تھے وہ ہیں شیخ احمد بن زینی دہلان، یہ بھی بڑے مشہور بزرگ ہیں، لیکن یہ اہل سلف سے زیادہ اہل بدعت سے زیادہ قریب تھے، تو خیر شافعی مسلک کے تھے اور مفتی بھی تھے وہاں کے۔ تو مولانا ابراہیم ماروی نے ان سے بھی سندی حدیث یہ وہی شیخ دہلان ہے جن کی رد میں مولانا بشیر ساسوانی نے کتاب لکھی ہے، سیانت الانسان۔ سیانت الانسان۔ جی ہاں، میں کہ یہ بھی جملہ ایڈ کرتا جاؤں نا، یہ بڑا اہم حوالہ ہے، بڑا اہم حوالہ ہے، اور انشاءاللہ علامہ بشیر ساسوانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ایک مستقل مضمون ہوگا، پروگرام ہوگا۔ تو مولانا ابراہیم ماروی نے ان مختلف گوشوں سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد وہ جب آئے تو ان کے اندر کام کرنے کا ایک بڑا جذبہ تھا۔ سب سے پہلے وہ نظام تعلیم کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں جب کوئی بات کی جاتی ہے نظام تعلیم کی اصلاح کے حوالے سے تو ڈائریکٹ لوگ ندوۃ العلماء پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ندوۃ العلماء سے بھی پہلے آرا میں مولانا ابراہیم آروی نے مدرسہ قائم کیا 1880 میں، اور 1880 میں نہ صرف مدرسہ قائم ہوا بلکہ اس کے جس شان سے قائم ہوا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ مثال کے طور پر یہ پہلا مدرسہ ہے جہاں بچوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام کیا گیا، مستقل رہائش کا۔ یہ بڑی معروف مطلب اہل علم میں یہ بات مشہور ہے، اور عام عوام ہمارے نوجوان نہیں جانتے کہ مدرسہ احمدیہ میں سب سے پہلے ہاسٹل سسٹم شروع ہوا جی تھا۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے اس پہ ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، کہا ہے کہ جو یہ ہاسٹل کی بدعت ہے یہ ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات سے آئی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔ پھر دوسرے یہ کہ وہاں پہ ایک جلسے مدرسے کے بعد انہوں نے ایک جلسے کا اہتمام کیا کہ سالانہ جلسے ہوں۔ اچھا، ان جلسوں کی رودادیں بھی شائع ہوتی تھی، مذاکرہ علمیہ کے جلسے۔ اچھا، یہ جلسے بعض دفعہ آرا سے باہر بھی جا کے کیے جاتے تھے، جیسے 1895 وغیرہ میں ایک جلسہ ہوا تھا دربھنگا کے مقام پہ۔ ان جلسوں میں بڑی بڑی شخصیات تشریف لاتی تھی، جن میں علامہ شبلی نعمانی، نواب محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد اور میاں نذیر حسین دہلوی اور مولانا محمد حسین بٹالوی بہت آیا کرتے تھے۔ اور اچھا، یہ جلسے صرف اہل حدیث مسلک کے علماء کی تک ہی محدود نہیں تھے، اس میں دوسرے مسائل کے اہل علم بھی دلچسپی کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ اس میں امت کے مسائل پہ بات ہوتی تھی، تعلیمی تدریسی موضوعات پہ بات ہوتی تھی، اور بڑے فکر انگیز مقالے بھی ہوا کرتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ جو خطابات ہوتے تھے اگر ان کا بھی کوئی مجموعہ چھپ جائے تو ان میں بھی بڑی قیمتی باتیں مل سکتی ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ یہ آرا کو انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ تو ان جلسوں کا فیض تھا کہ بڑے بڑے علماء آرا تشریف لائے اور امت کے مسائل پہ علمی فکری نشستیں ہوئیں۔ اچھا، دوسرا کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مدرسے کے ساتھ ایک مطبع قائم کیا۔ اچھا، مطبع کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا یہ جو آپ نے سالانہ کانفرنس کا ذکر کیا تو اس کے جو برگ و بار ہیں اس والے سے تھوڑی سی یہ بات کر دی جائے، خاص طور پہ اہل حدیث نوجوان نسل کے حوالے سے، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا قیام اگرچہ وہ مولانا ابراہیم رحمہ اللہ کی زندگی کے بعد ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہی کا فیض، اس حوالے سے ہم فیض کے بارے میں ہمارا عقیدہ یاد رہے، یہ فیض میں فیض والا فیض نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ وہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا اور وہ مجلس کا آغاز انہوں نے کیا تھا جو سالانہ جلسہ مذاکرہ علم جس کا نام رکھا تھا انہوں نے، تو وہ ایسی ہی ایک مجلس تھی، ایسی ہی مبارک مجلس تھی کہ جس میں اہل حدیث بزرگ علماء جمع تھے، جس میں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی تھے، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی تھے، اور مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ تھے، اور غالباً محدث غازی پوری بھی تھے،
یہ ساتھ دیکھیں کتنی بڑی بڑی شخصیات ایک جگہ جمع تھیں. تو انہوں نے یہ ساری شخصیات جمع تھی تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک اہل حدیث کا پلیٹ فارم قائم کیا جائے جو آل انڈیا لیول کا اوپر ہو, اور یوں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا وہ سلسلہ شروع ہوا. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اپنی جگہ پہ جب ذکر ہوگا سو ہوگا, لیکن اس حوالے سے چونکہ مولانا کے قائم کردہ ادارے میں اور قائم کردہ شروع کردہ جلسے میں یہ سارا سلسلہ ہوا تھا اور مولانا کے بعد میں ہوا تھا, لیکن اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ چند جملے ضرور نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا کیا آغاز تھا, کس سلسلہ تھا. اصل میں یہ جو جلسے شروع ہوئے نا, تو اس نے ایک اجتماعی شعور دیا. اس سے پہلے اس طرح کی کوئی تسلسل کے ساتھ روایت نہیں تھی. تو 1880 سے مدرسہ قائم ہوا, اس کے بعد 81 سے مسلسل جلسوں کا آغاز ہوا. تو اس نے ایک اجتماعی شعور دیا. اس اجتماعی شعور کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں ایک اجتماعی پلیٹ فارم قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا. اس کی باتیں تو کافی عرصے سے چل رہی تھیں. آل انڈیا اہل حدیث سے پہلے بھی کچھ تجاویز چل رہی تھیں کہ جماعت کس طرح قائم کی جائے. بہرحال یہ جو تجاویز تھیں یہ عمل کی صورت میں اس وقت منتقل ہوئی سن 1906 میں, اور باقاعدہ ایک جماعت قائم ہو گئی. آل انڈیا 1906 میں 2 جماعتیں قائم ہوئی. ہاں, ایک آل انڈیا مسلم لیگ ایک قائم آل ہوئی انڈیا مسلم لیگ اور ایک آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم ہوئی. تو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے جو پہلے صدر تھے وہ علامہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ. پہلے نائب صدر علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, یہ سارے آپ دیکھیں گے اسی جلسے کے فیض ہیں جو ان سے مسلسل منسلک تھے. اور پہلے فائنینشیل سیکریٹری جو تھے خازن وہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے جنرل سیکریٹری مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ. پہلے نائب جنرل سیکریٹری مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو اس جماعت سے وابستہ تھے. جیسے میں اب ایک دفعہ ہماری آپ کی گفتگو بھی ہوئی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت نہ اس کے پہلے کبھی کہیں اکٹھی ہو سکی کسی جماعت میں, اور نہ اس کے بعد کبھی اکٹھی ہو سکی. تو یہ بھی بہرحال اس کی برکات میں سے اور مولانا ابراہیم عربی کی ایک لگائے ہوئے گلشن کے نتیجے میں سے. ہم بات کر رہے تھے مولانا ابراہیم رحمہ اللہ کے طبع کتب کے حوالے سے. مدرسے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مطبعہ بھی قائم کیا. اس مطبعہ سے جو انہوں نے بڑی اہم کتابیں شائع کی. شیخ خدای شمس کی بقول الادب المفرد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا ہے وہ انتہائی موقع کو بہترین ایڈیشن مانا جاتا ہے. جو دوسری مرتبہ انہوں نے پہلی دفعہ لکھا ہے, لیکن اصلاً یہ ہے کہ دوسری مرتبہ دنیا بھر میں جو اس کی طباعت ہوئی تھی دوسری مرتبہ آرا سے ہوئی تھی. اس مطبعہ کا نام تھا مطبعہ خلیلی, اور اس نے کافی علمی کتابیں شائع کی. الجواب الکافی کا بھی ایک ایڈیشن شائع کیا. امام ابن قیم کی کتابیں چھاپی, ابن تیمیہ کی چھاپی, اور اپنے دور میں بعض درسی کتابوں کی طباعت بھی کی, جس میں حافظ عبداللہ غازی پوری کی کئی کتابیں جو درسی نوعیت کی کتابیں تھیں وہ یہیں سے شائع ہوئی تھیں. اچھا, انہوں نے خود مولانا ابراہیم عربی نے تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کرنا شروع کیا تھا جو تفسیر خلیلی کے نام سے موسوم ہے. صحیح. تو اس کے بھی کچھ اجزاء مکمل نہیں ہو سکی تھی, لیکن بہرحال کچھ اجزاء یہاں سے شائع ہوئے تھے. تو اپنے دور کا یہ ایک بڑی علمی خدمت تھی جو ہمہ جہت پہلو سے چل رہی تھی. کافی صاحب ذوق تھے. اور اپنی علمی تحریکوں کے سلسلے میں ان کے مختلف اہل علم سے روابط تھے, جن میں ایک بڑا نام سر سید احمد خان کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں کی آپس میں خط و کتابت بھی ہوا کرتی تھی. اور وہ جو بڑا مشہور خط ہے نا سر سید احمد خان کا کہ میں نے میاں نذیر حسین کو وہابی بنایا ہے, اور وہ انہی کے نام ہے. اسی طرح سر سید احمد خان نے جو یہ لکھا ہے کہ میں وہابی 3 قسمیں قرار دیے, کریلا نیم چڑھا والا, تو وہ بھی انہی کے نام خط میں تھا. وہ نیم چڑھا کریلا انہوں نے خود کو بھی قرار دیا تھا. جی ہاں, انہوں نے خود کو قرار دیا تھا. تو مولانا ابراہیم عربی کے نام ہی اپنے مکتوب میں یہ بات کہی تھی انہوں نے. تو ان کے آپس کے علمی روابط رہے تھے. اسی طرح مولانا کی شخصیت اتنی معروف رہی کہ مولانا ابراہیم عربی کا شمار ندوۃ العلماء کے بانیوں میں سے ہوتا ہے. پہلے جلسے میں شریک ہوئے, اس کے بعد مسلسل جتنے بھی جلسے ہوتے رہے اس میں سب میں وہ شریک رہے اور بڑے اہم فعال کردار ادا کیا. آج ندوہ کی بہت ساری رودادیں گزشتہ موجود ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں. تو آپ جب جا کے ان رودادوں کو پڑھیں گے تو مولانا ابراہیم عربی کا فعال کردار آپ کو وہاں نظر آئے گا. اسی طرح ایک بھوپال میں نظارت المعارف کے نام سے ایک علمی مجلس قائم کی گئی تھی. تو اس کے 2 رکن بنائے گئے تھے جو نظام تعلیم کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں. ان میں ایک تھے علامہ شبلی نعمانی اور دوسرے ہمارے مولانا ابو محمد ابراہیم عربی. جماعت المجاہدین اس دور کی ایک معطوب جماعت تھی, اس لیے کہ وہ آزادی کی جد و جہد انہوں نے شروع کی تھی, اور اس دور میں جماعت المجاہدین کے ساتھ تعلق رکھنا بہت بڑا جرم تھا گورنمنٹ کی نظر میں. اور اگر ان کو معمولی سی بھینک بھی پڑ جاتی تو وہ تو بلڈوزر چلا دیتے تھے خاندانوں کے اوپر اور گھروں کے اوپر. تو مولانا کا پھر بھی ان سے تعلق تھا جماعت المجاہدین سے. اس حوالے سے بھی ہمارے آج کی نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے نا اپنے, تو اس حوالے سے بتائیے گا ذرا کچھ. اصل میں اس کا ایک تو خاندانی پس منظر بھی ہے. میں نے ان کے جو تفصیلی حالات دبستانی نظریہ جلد اول میں لکھے ہیں اس میں ان کی شخصیت پہ کافی طویل مقالہ ہے میرا. تو ایک ان کے والد جو تھے ان کا نام تھا حکیم عبدالعلی جو آرا شہر کے ناظر تھے. آپ
کوتوالی شہر سمجھ لیجیے، کمشنر سمجھ لیجیے. تو ان کے جو بڑے بھائی تھے، علی نام تھا ان کا، وہ 1857 میں ماخوذ ہوئے تھے انگریزوں کی نظر میں بغاوت میں، جس کے بعد ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی. تو ایک ناظر ہونے کی حیثیت سے ان کے والد کی ذمہ داری تھی کہ وہ پھانسی کا انتظام کرتے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے نہیں کر سکے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو مولانا ابراہیم میں حریت فکر اور کے جو جذبات تھے یہ خاندانی طور پہ وراثتاً کہہ لیجیے فطری طور پہ موجود تھے. تو جماعت مجاہدین جو علماء صادق پور بہار آرا میں ان کی رہائش تھی، آرائی سے بہت قریب ایک جگہ ہے پٹنہ کا محلہ صادق پور. تو صادق پور جماعت مجاہدین کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں علماء صادق پور کی خدمات نمایاں اور روشن، تاریخ کی صفحات میں نمایاں اور روشن ہیں، وہ جاری بھی تھیں. تو مولانا ابراہیم آروی جو تھے وہ علماء صادق پور کے ساتھ مل کر کے انہوں نے جماعت مجاہدین میں اہم حصہ لیا. ہمارے پاس ڈاکٹر قیام الدین احمد کی کتاب ہے بڑی معروف علمی دنیا میں، ہندوستان میں وہابی تحریک. تو اس میں مولانا ابراہیم آروی کا کثرت سے ذکر آتا ہے کہ انگریزی رپورٹوں میں ان کا ذکر ہے، جو انٹیلیجنس کی رپورٹیں آیا کرتی تھیں ان میں مولانا ابراہیم آروی کا کافی ذکر تھا. تو مولانا ابراہیم آروی ان کی کافی نظروں میں تھے. خیر ایک وقت آیا کہ مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مولانا ابراہیم آروی نے جماعت مجاہدین میں بھی بہت فعال کردار ادا کیا تھا، اور ایک زمانے میں وہ اندرون ہند گویا کہ جماعت مجاہدین کے عمرہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. اس کے لیے انہوں نے خفیہ جلسے کیے، اس طرح کی ان کے جلسوں کی کئی رپورٹنگ ہوا کرتی تھی جو انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں نوٹ کرتی تھی. تو یہ ساری انہوں نے ہجرت بھی تو کی تھی. جی ہاں، جب وہ یہاں کی صورتحال سے ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے تھے، کچھ ایسے اسباب ہو گئے اور ان کا دل یہاں سے مایوسی کی طرف گیا، یا جو بھی کہہ لیجیے ایسے اسباب ہو گئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ہجرت کر کے حجاز مقدس تشریف لے جائیں. تو وہ ہجرت کر کے جو ہے حجاز مقدس تشریف لے گئے. ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد بھی ساتھ گئے تھے، کیونکہ شاگرد ان کے قریبی تھے. وہ مولانا شمس الحق عظیم آبادی کے ماموزاد بھائی تھے، مولانا عبدالجبار ڈیانوی. ان کی عمر صرف 19 سال تھی. تو دونوں استاد اور شاگرد ہجرت کر کے مکہ چلے گئے. وہاں ان کا پروگرام یہ تھا، ایک سال وہ مکہ میں رہے. اچھا، مکہ میں انہوں نے ایک بڑی خدمت انجام دی. جی میں چاہتا ہوں اس کا بھی ذکر کر دوں. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے مرزا قادیانی کی جو جھوٹی نبوت کی دعوے داری تھی، وہ دنیا میں مختلف جگہ اپنے برگ و بار لانا چاہتی تھی. اس میں حجاز مقدس کی سرزمین بھی شامل تھی. تو وہاں بھی یہ چاہتے تھے کہ برگ و بار لائیں. تو وہاں مولانا ابو محمد ابراہیم آروی نے جو قادیانیت کا مبلغ تھا اس سے مناظرہ کیا اور اس کو شکست فاش دی، جس کے بعد حجاز مقدس میں گویا قادیانیت شجر ممنوعہ بن گئی. یہ ان کا ایک بڑا عظیم الشان بہت بڑا کارنامہ ہے. دوسرے وہاں انہوں نے تدریسی زندگی بھی اختیار کی تھی، اور شیخ محمد نصیف ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ابھی ماضی قریب سے مراد ہے کہ چند دہائیاں قبل کے. تو وہ مولانا ابو محمد ابراہیم آروی سے انہوں نے استفادہ کیا تھا. جدہ میں ان کا اقامہ تھا، تو وہ ان کے شاگردوں میں سے آخری دور کے. مولانا ابو محمد ابراہیم آروی نے پروگرام بنایا تھا کہ وہ تبلیغ اسلام کی غرض سے تو جتنے غیر ممالک ہیں جیسے جاپان، رشیا، ان ممالک کا سفر کریں گے اور وہاں تبلیغ اسلام کی غرض سے جائیں گے. تو یہ عالمی جو پروگرام تھا تبلیغ کا، یہ بھی اگر کہا جائے تو انہی کے ذہنی ہماری جو تبلیغی جماعت مشہور و معروف و مروج ہے، اس سے کہیں قبل یہ خیال جو تھا تبلیغ کے اعتبار سے مولانا ابو محمد ابراہیم آروی کا تھا. لیکن تقدیر نے وفا نہیں کی، اور 1319 ہجری 1901 کا حج کا موقع تھا. وہ حالت احرام میں تھے، احرام پہن چکے تھے کہ اچانک ایک وبا پھوٹ پڑی تھی مکہ مکرمہ میں، جس میں ان کی وفات ہو گئی حالت احرام. مولانا ابراہیم آروی کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی. جی، اور ان کے جو شاگرد جو ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی داغ مفارقت دینا استاد کو مناسب نہیں سمجھا. تو 2-3 دن کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی. ان کی عمر اس وقت صرف 19 سال تھی. شاگرد جو تھے ان کی عمر 19 برس تھی، اور مولانا کی عمر کا اندازہ 60 کے قریب لگا لیجیے. 1263 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے اور 1319 ہجری میں وفات ہوئی ہے ان کی. تو 65 سال کے لگ بھگ تھے. بلا شبہ ہماری تاریخ کا ایک سنگ میل تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے نشان راہ کہ جو دوسروں کو راہ دکھانے کے لیے اپنی ذات کو، اپنے وجود کو بھی قربان کر دیتے ہیں، وہ بالکل ایسے تھے. اور بدقسمتی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہماری نوجوان نسل ان کو جانتی بھی نہیں ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو انشاءاللہ ہم پھر اگلے پروگرام میں ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.